بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج ہم حصہ حدیث میں سے 9th کلاس اسلامیات کی حصہ حدیث میں سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حدیث مبارکہ جو آج ہمیں پڑھنی ہے وہ اس کے الفاظ یہ ہیں: من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا. مجھ پر کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ، اللہ نے اس کے لیے کھول دیا باب دروازہ من العافیہ، عافیت کا. یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. اب اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کی الگ الگ جو ہے نا میننگ میں نے لکھ دیا یا لکھ رہا ہوں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جس نے، من جس نے. صلی کا مطلب ہے مجھ پر بھیجا یا درود بھیجا. صلی درود بھیجا. من جس نے صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر. مرتن ایک مرتبہ. مرتن کے معنی ایک مرتبہ. من جس نے صلی درود بھیجا، یہ لفظ ہے علیہ. علیہ معنی مجھ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مرتن ایک مرتبہ. فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا، یہ لفظ ہے فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا. لہو اس کے لیے، لہو معنی اس کے لیے. بابن دروازہ، بابن کو معنی دروازہ. من العافیہ، عافیت کا، بھلائی کا. جس نے مجھ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کیا ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں دو باتیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کا صلہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی اتنی بڑی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، فضیلت کی وجہ. تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محسن انسانیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، بنی نوع انسان پر بے شمار احسانات ہیں. بے شمار احسانات میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وہ دین اسلام لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک وہ دین پہنچایا. اور اس دین کے پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف پریشانیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین حق کی دعوت سے جو ہے وہ باز نہ آئے اور اپنا حق پوری طرح سے ادا کرتے رہے. تو یہ انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے انسانوں تک دین پہنچایا ہے. اس دین کے اندر دنیا اور آخرت، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے نا جہانوں کی کامیابی ہے. اس دین کے اندر آپ سب جو دین لے کر آئے ہیں، اس کے اندر آپ سب جو ہے انسانوں کی دنیا کی زندگی کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ دکھایا. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے دکھایا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتنے بڑے احسان اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان یہ آپ نے دین انسانیت تک پہنچایا جس میں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اس احسان کا اور دیگر احسانات کا یہ تقاضا ہے، انسانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ادا کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں، جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے اظہار کے لیے، اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں. تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح جیسے بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے یہ دین کا انسانوں تک پہنچانا. اس کا احسان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں.
آپ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ آپ وسلم کا حق ہے، اور محبت کے اظہار کے طور پر یہ لازمی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ جو ہے اس کی فضیلت کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا اجر کیا ہے؟ تو اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے برکت سے واضح ہو رہا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ جو 2 مرتبہ بھیجے گا 2 دروازے کھل جائیں گے۔ جو جتنی زیادہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس انسان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو جب انسان کے لیے عافیت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے تو اس کے لیے دنیا کے اندر جتنے بھی مشکل مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے خزانوں سے اس کے مسائل کو حل فرمائیں گے، اور اس کے تمام جائز تقاضوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے پورا فرمائیں گے۔ یہ تمام انسانوں پر، خاص کر مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس لیے حدیث